هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ حضرات محترم، تمام مہمان جو اج دا پروگرام سنن واسطے ساڈی مسجد دے اندر الحمدللہ تشریف فرما نے، نمازی حضرات اور باہر تو آئے ہوئے مہمان، تمام احباب دا میں شکر گزار ہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آئے نے۔ اللہ پاک اپنے گھر دے اندر آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام دا بقیہ آغاز تلاوت قرآن مجید تو کرنا، اور تلاوت قرآن مجید تو پہلے میں اپنے معزز مہمانوں نو دعوت دیاں گا کہ اسٹیج دی زینت بنن۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، اور اسی طرح مبلغ اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ حذیفہ سعید صاحب محمدی، وہ بھی اسٹیج دی زینت بنن۔ اور ادھے نال ساڈے معزز علماء کرام حضرت مولانا قاری عزیر احمد صاحب اور حضرت مولانا حافظ مرزوق شاہ صاحب، وہ بھی اسٹیج دی زینت بنن۔ تو پروگرام دا آغاز تلاوت قرآن مجید تو کرنے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید واسطے میں دعوت دینا صاحبزادہ انعام اللہ آئے اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ یہ سن صاحبزادہ انعام اللہ جو کہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے سن۔ اج اللہ دی توفیق نال مبلغ ساڈے کول اللہ دی توفیق نال بہت زیادہ نے، تے اسیں تقاریر دا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے ہیں۔ جڑے ساتھی مسجد دے اندر تشریف فرما نے تھوڑے تھوڑے علماء کرام دے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ دی رحمت برسے گی۔ تو میں
خطاب واسطے دعوت دینا خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ مرزوق شاہ صاحب او آن اور مخصوص انداز دے اندر لوگاں دے سامنے واض و نصیحت فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات دی وقار اس کائنات میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی عظمت اس قدر اعلیٰ بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ جماعت صحابہ اکرام مجھ سے راضی ہو گیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اسے ہم تک پہنچایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی کہ آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھروں کو قربان کر دیا، اپنے علاقے کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرات ذی وقار صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی۔ ہاں، اس شخص کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جائے گا کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی لیکن اس کی وفات ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی۔ حضرات ذوالفقار، صحابہ اکرام کا مقام، مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام جسے اس نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جس بندوں پر سلام پیش کیا ہے ان سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے۔ حضرات ذوالفقار، جنگ تبوک کا وقت ہے، نہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، ایک کھجور 2 صحابی آپس میں بانٹ لیتے اور اگر کسی کو پیاس محسوس ہوتی تو اسی کھجور کو بار بار چوس لیتے۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ حضرات ذوالفقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جنگ تبوک کا ہی وقت تھا۔ آپ اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے۔ آپ دوبارہ اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ تیسری دفعہ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ حضرات ذوالفقار، یہاں بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ دوبارہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو جاتے ہیں، گھر جا کر 1000 سونے کی اشرفی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام کا کہ جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات ذوالفقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جو اور جگہ ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حضرات ذوالفقار، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 والمہاجرین، کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھروں کو قربان کر دیا، اپنے علاقے کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر والانصار، انصار مدینہ، کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے علاقے کو قربان کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہیں۔ حضرات ذوالفقار، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا وہاں ان کے لیے 2 خوشخبریاں بھی رکھی ہیں۔ فرمایا کہ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا یا مجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرات ذوالفقار، یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کی جماعت آپس میں رحم دل ہیں، دوسروں پر سخت ہیں
اور زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں۔ حضرات ذیباکار، صحابہ کا مقام مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں آپ کا مہمان ہوں، میری مہمان نوازی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اعلان کرتے ہیں، کیا کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس مہمان کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اس مہمان کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ تو اس کی بیوی فرماتی ہے کہ گھر میں صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ وہ کھانا لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو اور مہمان کھانا شروع کر دے گا، اور تم جاتے جاتے چراغ کو، لائٹ کو بند کر جانا، اور مہمان کو ایسا لگے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں۔ حضرات ذیباکار، یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ دوبارہ اپنے بندوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور صحابہ کو آپ کے وفادار، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شمار کر دیا۔ حضرات ذیباکار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس ٹائم مہاجر ہجرت کر مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت طلحہ اپنے ساتھ لیتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند آتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ میرا اتنا مال ہے، اس میں سے آدھا مال آپ لے لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے صرف اور صرف بازار کا رستہ دکھا دیں۔ لکھنے والا ایک راوی لکھتا ہے کہ ایک وقت آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے سب سے بڑے گھی اور پنیر کے وپاری بن گئے۔ حضرات ذیباکار، یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام، کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات ذیباکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ میں تشریف ہیں۔ آپ اعلان کرتے ہیں، کیا کوئی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آج اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا مال پیش کروں گا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے آدھا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول اپنے گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حضرات ذیباکار، یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح کا عمل اختیار کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اپنے گھروں کو خرچ کریں، اپنے علاقے کو، اپنے آپ کو خرچ کر دیں۔ حضرات ذیباکار، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بددعا کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے جنگ بدر کے صحابہ کا، کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ لوگ کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی بھی کام نہ کریں، پھر بھی یہ لوگ جنتی ہیں۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنا اور سنایا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ مرزوق شاہ صاحب، جو کہ مخصوص انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد عزیر احمد صاحب کہ وہ آئیں اور مخصوص انداز میں واعظ و نصیحت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني عملا۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدا والی بتھا بدر الججا شمس الضحا صاحب قاب قوسین او ادنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام تابعین نظام ائمہ دین محدثین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ حضرات محترم، دیکھا جائے تو انسان کے ظاہری طور پر دو دشمن ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری دشمن ہے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد بغض کی بنا پر، وہ تو پہچانے جا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بن جاتے ہیں۔ کوئی لوگوں میں دشمن ہوتا ہے، اس کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تو انسان اس کے لیے حفاظت کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے باطن کا بھی جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے اور نفس ہے، جس سے ہمیں مقابلہ سب سے زیادہ سخت ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم شیطان کے ان جو ناپاک ارادے ہیں جن سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان تباہیوں کی طرف، ہلاکتوں کی طرف چلا جاتا ہے، آج ہم قرآن و حدیث سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو میں ان علماء کی موجودگی میں اپنا سبق سنانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں
اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تمہارا اس دنیا کائنات میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن آج ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کی بات سب سے زیادہ مانتے ہیں اور ہم رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور کتاب اللہ سنت رسول کو جب تک تم اپناتے رہو گے تب تک فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو گویا کہ تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہو گی۔ جیسے ہی تم نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کی لائی ہوئی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو جھٹلا دیا، تو تم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر گمراہیوں میں چلے جاؤ گے اور اس شیطان لعین کی باتوں کو ماننا شروع کر دو گے اور اس کے مکر و فریب سے پھر آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنا ہوگا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور اس کی آگے نشر و اشاعت کرنا ہوگی، اس کی تبلیغ کرنا ہوگی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت ہمیں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم خود کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچا سکیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کر سکیں۔ میرے بھائیو، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم بما كانوا يعملون۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی قوموں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا تھا، لیکن اس شیطان نے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اس نے ان قوموں کو بھی ان کے جو برے اعمال تھے ان کو مزین کر دیا کہ یہ تمہارے لیے نیک اعمال ان کو بنا کر پیش کر دیا، اور میرے بھائیوں وہ کفر اور شرک کی وادیوں میں دھکیلتا چلا گیا اور وہ اس کی بات مانتے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ان قوموں کے واقعات کو بیان کر دیا ہے تاکہ تم اس دشمن سے بچ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا اور قوم مدین کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات کو مانا، پھر شیطان نے ان کو جو جہنم کی وادی کی طرف دھکیل دیا، پھر اس وقت تک وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے جب تک وہ کفر اختیار نہ کر لیا۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا جو اس کا چیلنج اور مکر و فریب، یہ سب سے پہلا مکر و فریب جو کرتا ہے وہ انسان کو ایمان سے دور کرتا ہے، دین اسلام سے دور کرتا ہے اور بے دینی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ فسق و فجور کی طرف، گالی گلوچ کی طرف انسان کو لگا دیتا ہے اور وہ دنیا کی تباہیوں میں پھر دھکیلتا چلا جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا دشمن کون ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا دشمن اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ وہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ایسا اپنے آپ کو مکر فریب انسان کو میں داخل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے انسان کو کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ یہ انسان کو یہ بات کہتا ہے کہ تم کفر کرو۔ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر یہ انسان کو کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی خطیب پاکستان ماشاءاللہ خطیب ذیشان جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، قاری سلمان اسلم سیف صاحب۔
اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ انسان جو ہے شیطان کا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کو پہلے کفر کی دعوت دیتا ہے، اور پھر جب انسان جو ہے وہ اس کا دوست بن جاتا ہے تو یہ کفر کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر جب وہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے انسان، جہنم کی وادی کی طرف اپنا راستہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھیے شیطان کی مکاری کو سمجھیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ وہ شیطان یہ کہتا ہے پھر اس انسان کو جس کو وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے، پھر وہی شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور تمہیں وہ کفر کا جو کفر کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے جو تیسری تلقین کی ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہیں کوئی مکر و فریب جو ہے وہ دین اسلام سے دوری کا یا گالی گلوچ کا یا کوئی بھی برے کام کا ارادہ کرنے پر یہ مجبور کرے، تو میرے بھائیو تو تم نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور تم اس شیطان سے بچ سکو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چوتھا کام جو ہے وہ تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کا نمازی بن جائے گا، نماز کو قائم کرنے والا بن جائے گا، گویا کہ وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک جو ہے نماز جو ہے وہ انسان کو برائی اور فحاشی سے بچاتی ہے اور انسان کو ہدایت کا رستہ دکھلاتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خط کھینچے، کافی زیادہ خط کھینچے اور ایک سیدھی لائن کھینچی اور ہمیں اس بات کو سمجھا دیا کہ یہ جو تمام راستے جو ادھر ادھر نکل رہے ہیں یہ تمام راستے شیطان کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، ہمیں آج اس کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، تم نے اس کو اپناتے رہنا ہے۔ اور چوتھا اور پانچواں عمل یہ ہے کہ تم نے صبح اور شام جو ہے بلکہ ہر نماز کے بعد چاروں معوذتین پڑھنے ہیں، چاروں کل پڑھنے ہیں، اور آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی شیطان کو مکر و فریب سے بچا لیتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آج ہمیں اس کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کے رسول نے اس بات کو بھی ہمارے لیے واضح کر دیا۔ ہمیں صبح و شام کے اذکار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس شیطان مردود سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کی پناہ کو طلب کرتے رہیں، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اول یوم، جو انسان جو ہے وہ دن کے آغاز میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو شخص دن کے آغاز میں اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ شیطان مردود سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوسرا انعام یہ ہے کہ جو انسان 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ثواب کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ان اذکار کی بہت فضیلت ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ شیطان دشمن ہے
تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی دشمنی جو شیطان نے کی تھی وہ حسد کی بنا پر تھی، آج ہمارے اندر بھی وہ بہت پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے یہی کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ میں کیوں کروں، انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کی لڑائی ہی یہی تھی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اس فرق کو ختم کر کے اگر کسی انسان کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو وہ اس پر گھمنڈ نہ کرے، اور کسی کو نہیں دیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس نعمت سے نوازے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ قسمیں کھائے گا، جیسا کہ جب آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا اور اس نے کہا، شیطان نے کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر یہ بات کہی تھی کہ اس درخت کو قبل کھا لو، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس گئے تو اللہ رب العالمین نے جس درخت سے منع کیا تھا اسی درخت کا پھل کھا لیا۔ تو پھر فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اس کو شیطان نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حسد کی بنا پر اس نے یہ ایسا کیا تھا۔ آج ہمارے اندر بھی یہ بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے اللہ رب العالمین مجھ سمیت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اذکار اور اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان دعاؤں کو ہمیں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس جو ہمارا باطنی دشمن ہے، جو ہمیں حقیقتاً نظر تو نہیں آتا لیکن یہ انسان کو جہنم کی وادیوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کے پاس ندامت پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں باطنی دشمن کو بھی پہچان کر اس سے پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا ہے اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسان حضرت مولانا قاری عزیر احمد صاحب، جو کہ مخصوص انداز دے اندر سانو سمجھا رہے سن کہ ساڈا ازلی اور ابدی جو دشمن شیطان ہے اودے تو کس طرح سانو بچیا جا سکتا ہے، اسی اپنے آپ نو کس طرح اودے تو محفوظ رکھ سکنے ہیں۔ اللہ پاک سانو سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ دی توفیق نال ساڈے تینوں مبلغین جو نے آخری کلاس بخاری شریف جامعہ سلفیہ دے اندر پڑھ رہے نے، اور اسے مہینے دی 31 تاریخ نو اے جامعہ سلفیہ دے اندروں بخاری شریف نو مکمل کر کے اور سیاستہ دا پورا علم حاصل کر کے اللہ دی توفیق نال الوداع ہو رہے نے۔ دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک مزید انہاں نو اس میدان دے اندر محنت کرن دی اور اللہ انہاں نو عمل کرن دی، اور اس مشن دے نال انہاں نو جڑے رہن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی بات سمجھ آئے، خطبہ جمعہ تو ہے نہیں جے دے اندر کوئی فتویٰ لا دے، تو چلو کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ انا للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں جی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، چلو کوئی ساڈے بھی نامہ اعمال چ کوئی نہ کوئی ثواب جو ہے وہ درج ہوندا رہے۔ تو کوئی بات سمجھ آئے تو ضرور حوصلہ افزائی کریا کرو کسی دی۔ تو اللہ پاک، کیونکہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ خطیب جڑا ہے نا وہ خطاب آپ نہیں کرتا بلکہ مجمع خطاب کرواندا ہے، تو مجمع تے ہے نہیں ساڈا، اسی چند کے ساتھی بیٹھے ہیں تے ساڈا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرما لو۔ کلا ہی بندہ بیٹھا ہے نا تہجد دے ٹائم تے اللہ کلے دا ہی قبول کر لوے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے، تے اسی تے ماشاءاللہ پھر کلے تے نہیں نا، اسی تے کنے ہی ہیں ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے۔ اے وقت دتا ہویا اللہ کل قیامت نو اپنی شان دے مطابق سانو نعم البدل عطا فرما۔
ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا